نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی ایک رکعت کے اندر میں فرشتوں کی ساری عبادتوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ فرشتے مختلف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو قیام کی حالت کے اندر میں اور قیام کی حالت میں رہ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو رکوع کی حالت کے اندر میں ہیں اور رکوع کی حالت میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے۔ بعض حدیث کے اندر میں اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی کیا کرتی؟ عبادت کرتی۔ علماء نے لکھا ہے پہاڑ جو ہے وہ قاعدے کی حالت میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ درخت ہے، مکان ہے، ستون ہے، یہ کھڑے ہو کر کے قیام کی حالت میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جانور جو ہے وہ جھک کر کے رکوع کی حالت میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ دوسرے تمام عبادتوں کی جھلک نماز کے اندر میں پائی جاتی ہے۔ نماز کے اندر میں روزے کی جھلک پائی جاتی ہے۔ ہم روزہ رکھتے صبح سے لے کے شام تک، صبح ساری سے لے کے غروب آفتاب تک، اور دوران روزے کے درمیان میں نہ ہم کھا سکتے ہیں، نہ ہم پی سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے۔ تو فرمایا نماز کے اندر میں روزے کی شان ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے جب نماز کو شروع کرتا ہے تو سلام پھیرنے تک نہ یہ بول سکتا ہے اور نہ یہ کھا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی یہ جنسی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، غالباً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے، نماز ایسی عبادت ہے جس کے اندر میں دوسری عبادتوں کی شان پائی جاتی ہے۔ تو نماز میں روزے کی شان ہے، نماز میں زکوٰۃ کی شان ہے۔ زکوٰۃ کے اندر میں روپے خرچ ہوتے، اسلام نے ایک متعین مقدار متعین کی ہے کہ اتنی مقدار آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، تو زکوٰۃ کے اندر میں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ کہا نماز کے اندر میں سطر چھپانا ضروری ہے، اگر سطر کھل گیا نماز میں نماز نہیں ہوگی، اور سطر چھپانے کے لیے کپڑا لانے کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے نماز کے اندر میں زکوٰۃ کی شان پائی جاتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر میں حج کی شان پائی جاتی ہے۔ بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کعبے کا دیدار کرتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ فرمایا نماز کے اندر میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ضروری، کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ادھر ادھر کسی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ مختصر طور پر علماء نے بیان کیا ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے دوسرے تمام عبادتوں کی شان نماز کے اندر میں پائی جاتی۔ مزید علماء نے لکھا ہے، غالباً حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی ایک رکعت کے اندر میں فرشتوں کی ساری عبادتوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ فرشتے مختلف طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو قیام کی حالت کے اندر میں اور قیام کی حالت میں رہ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو رکوع کی حالت کے اندر میں ہیں اور رکوع کی حالت میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کی حالت کے اندر میں ہیں اور سجدے کے اندر میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو قاعدے کی حالت میں ہے اور قاعدے کی حالت میں رہ کر کے وہ کیا کر رہے؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے فرشتوں کی ساری عبادت کو جمع کر کے ہمیں نماز عطا فرمائی۔ ہماری نماز میں قیام بھی ہے، ہماری نماز میں رکوع بھی ہے، ہماری نماز میں سجدہ بھی ہے، اور ہماری نماز میں قاعدہ بھی۔ مزید آگے علماء نے لکھا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ تمام مخلوق کی عبادت کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کی شکل عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ حدیث کے اندر میں اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی کیا کرتی؟ عبادت کرتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے پہاڑ جو ہے وہ قاعدے کی حالت میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ درخت ہے، مکان ہے، ستون ہے، یہ کھڑے ہو کر کے قیام کی حالت میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جانور جو ہے وہ جھک کر کے
رکوع کی حالت میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور دوسرے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ سجدی کی حالت میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نماز عطا فرمائی ہے وہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ تمام مخلوق کی عبادت کو اس نماز کے اندر میں جمع کر دیا گیا۔